السلام علیکم۔ حکیم نیاز احمد ڈیال آپ سے مخاطب ہے، اور ناظرین آج ہم بات کریں گے کچھ ایسے مسائل جن پہ عام طور پر سوشل میڈیا پہ آپ کو بہت کم مواد ملتا ہے یا بالکل ملتا ہی نہیں۔ رمضان کے مہینے میں جہاں اور بہت سے مسائل ہوتے ہیں، وہاں الحمدللہ ہمیں رمضان کی برکت سے بہت سے جو بدنی مسائل ہوتے ہیں ان سے چھٹکارا بھی ملتا ہے۔ اس زمانے کے جو سب سے موذی مرض ہیں، جیسے کولیسٹرول ہے، یورک ایسڈ ہے اور شوگر ہے، ان سے ہمیں نجات بھی ملتی ہے، اور ان کے جو اثرات ہیں، ان کے جو نقصانات ہیں، ان سے بھی انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈائبٹیز کے مریض ہوتے ہیں، ان میں اکثر ان کے پاؤں کا سن ہونا، ان کے ٹانگوں میں کھچاؤ کا آنا، درد کا زیادہ احساس ہونا، پاؤں کے تلوؤں میں جلن ہونا، دکھن ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ تھکن کا احساس ہونا، یہ عام پایا جاتا ہے۔ اسے طبی اصطلاح میں تو نیوروپیتھی کہتے ہیں۔ ڈائبٹیز جو ہے اس کے مسلسل زیادہ رہنے کی وجہ سے جو ہمارا نروس سسٹم ہوتا ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، ہمارے اعصاب جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری ٹانگوں کی طرف، ہمارے پاؤں کی طرف، ہمارے ہاتھوں کی طرف جو ہے وہ بلڈ سرکولیشن جو ہے اس کی کمی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آکسیجن کی جو وہاں پہ رسد ہے وہ کم ہونے کی وجہ سے ہاتھ پاؤں کا سن ہونا، پاؤں میں دکھن ہونا، اور پاؤں کی جو رگیں ہیں ان کا نیلے رنگ پڑ جانا، وہاں پہ خون کے جماؤ کا احساس ہونا، یہ عام معمولات کی چیزیں ہیں۔ اب اس کے لیے ناظرین ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہمارے ایسے دوست، ہمارے ایسے ناظرین جو خدا نہ کرے شوگر کے مرض میں مبتلا تو ہیں، لیکن اب وہ ان چیزوں کی طرف بھی جا رہے ہیں، ان کو سامنا ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں سن ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ ہاتھ پاؤں سن ہونے سے جو بچت کے لیے، اس سے بچاؤ کے لیے بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ آپ روزانہ اپنے ہاتھ اور پاؤں کو گرم پانی سے ٹکور کریں، اور اس ٹکور کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ بیری کے پتے لیں تھوڑے سے، اور وہ پانی میں ڈال کے ان کو اچھی طریقے سے پکائیں۔ جب ان پتوں کا رنگ نکل آئے اور پانی قابل برداشت ہو تو اپنے ہاتھ اور پاؤں اس پانی میں رکھیں۔ اگر ٹانگوں کی رگیں بھی نیلی پڑ رہی ہیں تو وہاں تک جہاں تک آپ کی رگیں ابری ہوئی ہیں یا نیلو رنگ ہے، ان کو پانی میں ڈبو کے 5-7 منٹ اس میں بیٹھیں۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے اپنے ہاتھ اور پاؤں کو گرم کپڑے کے ساتھ ڈھانپیں تاکہ ان کے اندر ایک حرارت سی آ جائے۔ اس کے بعد خشک کرنے کے بعد آپ کوئی بھی گرم تیل، جس طرح تیلوں کا تیل ہے، اولیو آئل ہے، اس تیل سے آپ ہلکے ہلکے مساج سے 5-7 منٹ اچھے طریقے سے، لیکن کوشش کرنی ہے کہ اوپر سے نیچے کی طرف مالش کرنی ہے۔ وہ جو ہوتا ہے نا نیچے سے اوپر، اوپر سے نیچے، اس طرح نہیں، اوپر سے نیچے کی طرف، تاکہ اوپر سے بلڈ کی روانی جو ہے وہ نیچے کی طرف آئے۔ وہ آپ نے اپنے پورے ہاتھ پہ، پورے پاؤں کے ہتھیلی میں بھی، انگلیوں میں بھی، ایڑیوں پہ بھی، اور اپنی جو ٹانگیں ان پہ بھی مساج کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ کھانے کے لیے جو ہے، کیونکہ یہ جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں یہ بیرونی تو اس میں خرابی ہوتی ہے، لیکن اصل جو وجہ ہے وہ ہماری خوراک ہے، ہماری ڈائٹ ڈیفیشنسی ہے۔ ہماری خوراک کے اندر ایسے غذائی اجزاء یا تو وہ ہماری غذا کا حصہ نہیں بن رہے ہوتے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ ہماری غذائی کمی کی وجہ سے ہم ان کا استعمال ہی نہیں کر رہے ہوتے، یا پھر میٹابولزم کی سستی کی وجہ سے جو ہماری ڈائٹ ایلیمنٹ کی یوٹیلائزیشن ہوتی ہے وہ اتنی سلو ہوتی ہے کہ جہاں جس غذائی ایلیمنٹ کو پہنچنا ہوتا ہے وہ پہنچ نہیں پاتا۔ نتیجے کے طور پہ پھر یہ جو معاملات ہیں، اعصاب کی دکھن ہے، ہاتھ پاؤں کا سن ہونا ہے، یا خدا نخواستہ ہم نے دیکھا کہ ڈائبٹیز کے پیشنٹ میں یہ سن ہونے والی کیفیت جب زیادہ بڑھتی ہے تو پہلے انگلیاں کاٹنے کی نوبت آتی ہے۔ اس کے بعد اگر پھر بھی احتیاط نہیں کی جاتی، شوگر کو کنٹرول نہیں کیا جاتا، اور جو حفظان صحت کے اصول ہیں یا اپنے معالج کو جو لوگ فالو نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، پھر بڑے عضو جو ہیں ان کے کاٹنے تک کی نوبت بھی آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اس لیے ایک تو یہ ہے کہ اپنی غذا کو آپ نے توانائی سے بھرپور رکھنا ہے۔ اپنی غذا میں جو ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ جس طرح پروٹین والی چیزیں ہیں، ایسی چیزیں جو جسم کے اندر خون کی روانی کو بہتر کرتی ہیں، اس کے لیے جو بہترین غذائی جز ہیں وہ کالی مرچ ہے۔
کالا نمک ہے، ادرک ہے، لہسن ہے، اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان کا آپ، دار چینی ہے، اجوائن ہے، ان کا آپ کسی نہ کسی شکل میں تھوڑا سا استعمال کرتے رہیں۔ اس کے ساتھ بطور گھریلو ترکیب آپ نے لینا ہے، سونف لینے ہیں، سونڈ لینی ہے، سرنجا شیری اور سنا مکی۔ یہ 4 چیزیں آپ نے ہم وزن لینی ہیں، ان کو گرائنڈ کر کے رکھ لیں اور آپ بڑے سائز کے جو 1000 mg کے کیپسول ہوتے ہیں وہ بھر لیں۔ آپ یہ ایک کیپسول ناشتے کے بعد لیں گے، ناشتے کے بعد، لیکن چونکہ آج کل رمضان ہے تو آپ سحری کے بعد ایک کیپسول لے لیں گے، اور اس کے ساتھ آپ نے تھوڑا سا گرم پانی پی لیں، اگر چائے پیتے ہیں تو آپ چائے پی لیں۔ لیکن دھیان رہے یہ اس طرح کی جو خون کی روانی کو تیز کرنے والے اجزاء ہوتے ہیں ان سے تھوڑا سا بلڈ پریشر اوپر نیچے ہو سکتا ہے۔ اپنے بلڈ پریشر کو لازمی مانیٹر کریں تاکہ بلڈ پریشر بڑھنے کی کوئی ایسی شکایت یا کوئی ایسی خرابی سامنے نہ آئے۔ اگر آپ یہ گھریلو ترکیب الحمدللہ جس طرح ہم نے بتایا ہے اس طرح اس کا استعمال کریں گے تو آپ دیکھیں گے ہفتے 10 دنوں کے بعد آپ کے پاؤں کی جلن جو ہے، جو دکھن ہے یا جو تھکن کا احساس ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ ہاتھ پاؤں جو سن ہونے والی کیفیت ہے وہ بھی انشاءاللہ بتدریج کم ہوتی جائے گی، اور آپ بہترین تندرستی کا جو ہے نا جی وہ لطف اٹھانے والے بن جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی غذا میں ایسی غذائیں جو کہ آپ کو، جو ایک شوگر کا مریض ہے وہ میرا خیال ہے معالج سے بہتر جانتا ہے کہ کون سی غذا اس کے لیے خرابی پیدا کرتی ہے، کون سی غذا ہے جو اس کے مرض میں اضافہ کرتی ہے۔ یہ ہماری دانش اور ہمارے فہم کا یہ تقاضا ہے کہ ہمیں یہ نوٹ رکھنا چاہیے کہ جب بھی ہم کوئی غذا کھاتے ہیں تو اس کے آنے والے چند گھنٹوں میں اس کے جو اثرات ہم پہ مرتب ہوتے ہیں ان کو ذہن میں رکھا جائے، ان کو نوٹ کیا جائے، تاکہ دوبارہ وہ غذائیں جو آپ کی بیماری میں اضافہ کرتی ہیں، آپ کی تکلیف کو بڑھاتی ہیں، ان کو کم سے کم بلکہ نہ ہی استعمال کیا جائے، اور ایسی غذائیں زیادہ استعمال کی جائیں جن کے استعمال کے بعد طبیعت میں بہتری آتی ہے، آپ کی شوگر پہ کنٹرول زیادہ سامنے آتا ہے، اور اس سے جڑی جتنی علامات ہیں وہ ان میں کمی آ جاتی ہے۔ لہذا یہ ضروری ہے کہ ایک مریض جو ہے وہ اپنی حفاظت خود کرے۔ انسان جو ہے اگر وہ چاہے تو اپنا معالج خود بن سکتا ہے، انسان چاہے تو اس کی غذا اس کی دوا بن سکتی ہے، اور یہ ایسی دوا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کنفرم شفا رکھی ہے۔ آج اتنا ہی، انشاءاللہ ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔